کہ جب سب پولیٹیکل فورسز سیاستدان سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی، جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جب اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہم آج بھی جو ہے وہ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تو بھی اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اسی پہ ہوگی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ ایک صحافی حلقوں کی جانب سے آیا ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے تو معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، کیا یہ معافی عدالتوں سے مانگنی ہوگی، ریاست سے مانگنی ہوگی، اور معاملہ سیٹل کہاں جا کر ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ اس میں کوئی ایسی معافی والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کو ہاتھ جوڑنے ہیں یا کسی نے پاؤں پکڑنے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ بات اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی تھی 1 سال پہلے، غالباً 8 مئی کے موقع پہ جب 1 سال ہو گیا تھا 9 مئی کو، اور اب بھی جو سہیل وڑیچ صاحب کا انٹرویو ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ جرم کریں، اگر آپ غلطی کریں تو کم از کم اس کا احساس تو کریں، بات تو اتنی سی ہے نا۔ لیکن اگر آپ احساس کرنے کی بجائے جو ہے وہ کسی کے گھر کو آگ بھی لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی یہ تو آپ نے خود ہی لگا لی ہے، تو یہ رویہ جو ہے وہ پھر تلخی کو جنم دیتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کے کنسیکوینسز جو ہے وہ پھر ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اگر وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کریں تو ڈائیلاگ وغیرہ؟ دیکھیں جی، ڈائیلاگ جو ہے وہ امنگ پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز ہونے ہیں، یہ کوئی مین ٹو مین تو ہونے نہیں ہے، یہ کسی کے نام کی بات نہیں ہے۔ جب آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جب اپوزیشن سے کہا تو انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن پوری اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسپیکرز آفس میں روز وہاں پہ جاتے ہیں، مجھے بھی وہاں پہ بلائیں، میں وہاں پہ بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس سے زیادہ اور جمہوری رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کو جو ہے نااہل کر دیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سیاسی استحکام آئے گا جب ایم پی ایس بھی نااہل ہو رہے ہیں، اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نااہل ہو رہے ہیں؟ کوئی نااہلی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوئی، کرمنل کیسز جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور وہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ 2 سال سے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر کسی نے احساس بھی نہیں کیا تو پھر اس کو کانسیکوینسز تو فیس کرنے تھے، اور 2 سال بعد جو ہے وہ عدالتوں سے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ کیسز جو ہے یا تو کوئی کہے کہ 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، 9 مئی ہوا، جرم ہوا تو اس کی پروسیکیوشن جو ہے، ویسے تو پوری دنیا میں تو یہ رواج ہے کہ 2-3 ماہ میں ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ سال لگ جاتے ہیں، اس لیے لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ فیصلے جو ہیں یہ عدالتی فیصلے ہیں، اور جو مقدمات اس وقت درج ہوئے تھے ان کے فیصلے ہیں۔ سر سینیٹر منتخب ہو کے پرانا پورٹ فولیو سنبھالیں گے یا کوئی نئی ذمہ داریاں؟ دیکھیں، ذمہ داری تو وہی اس وقت بھی کر رہے ہیں جو پارٹی کی طرف سے اور پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے، وہ سینٹ میں ہوں یا سینٹ میں نہ ہوں یا اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ذمہ داری تو ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھے وہ بھی نبھائی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائیے گا کہ مافیا کی بات ہو رہی ہے، شرافیہ کی بات ہو رہی ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے فجاز صاحب بڑا جو ہے وہ اس حوالے سے در حقیقت بات بیان کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پنجاب میں اس وقت 200 روپے تک چینی بھی دستیاب نہیں ہے اور آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اس پہ کس کی ناکامی ہے، سیاسی حکومت کی یا بیوروکریسی؟ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دیکھیں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے، وہ سیاستدان ہوں، وہ صحافی ہوں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی بھی اور طبقہ ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو وہاں پہ اچھے اور برے لوگ تو ہوتے ہیں، تو برے لوگوں کی بنیاد کے اوپر سب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور جہاں تک اس قسم کے مافیاز کا تعلق ہے کہ جو قیمتوں کو بڑھا کے جو ہے وہ عوام کو لوٹتے ہیں، تو یہ لوگ بزنس مین، بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، ٹیکس گزار بھی ہیں، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس قسم کے موقعوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری قیمتیں جو
मसनूई तौर पे बढ़ाई गई है, जिनको राणा इंशाल्लाह साहब, कंट्रोल मियां किया साहब जाए। ठंडे जी, इलाके लास्ट क्वेश्चन जी। मियां साहब ठंडे इलाके से कब आवाम के दरमियान दोबारा नजर आएंगे, तो अमली सियासत में नजर आएंगे, लोग मुंतज़िर हैं उनको। सुन लें, आपकी इतला के लिए वो लाहौर में मौजूद हैं। थैंक यू जी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाला है, नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा।